بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو شاعر قراقرم کے حوالے سے تفصیلات بیان کروں گی کہ شاعر قراقرم دنیا کا 8واں عجوبہ کیوں کہلاتا ہے۔ پاکستان اور چائنا کے تعاون سے بنائی جانے والی شاعرہ قراقرم کتنی لمبی ہے اور اس کو بنانے میں کتنا وقت صرف ہوا اور اسی طرح اس کو بناتے ہوئے کتنے مزدوروں کی جان ہاتھ سے گئی۔ شاعرہ ریشم یا شاعرہ قراقرم زمانہ قدیم ہی سے ایک اہم شاعرہ کی اہمیت رکھتی تھی، جس کی وجہ سے چین کی بہت سی اجناس دنیا کے دوسرے خطوں تک پہنچتی تھیں۔ چونکہ ان اجناس میں خاص جنس ریشم ہی تھا، اس لیے اس شاعرہ کا نام ہی شاعرہ ریشم پڑ گیا۔ جب چین کی اجناس تجارت بحری راستے سے خلیج فارس تک پہنچنے لگی تو یہ شاہراہ رفتہ رفتہ بند ہو گئی۔ قیام پاکستان کے بعد جب عوامی جمہوریہ چین اور پاکستان میں دوستی کے رشتے استوار ہوئے تو اس شاہراہ کی اثر نو تعمیر کا سوال بھی سامنے آ گیا۔ 3 مئی 1962 کو دونوں دوست ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کی روح سے 1969 میں شاعرہ ریشم کا وہ حصہ بحال ہو گیا جو پاکستان کے شمالی سرحد تک آتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس قدیم شاہراہ کی دوبارہ تعمیر کا آغاز بھی ہوا اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے 62 میل کے فاصلے پر حویلیاں کا مقام اس شاہراہ کا نقطۂ آغاز ٹھہرا۔ 500 میل طویل یہ عظیم شاہراہ، جسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے، 1978 میں مکمل ہوئی۔ اس شاہراہ کی تعمیر میں پاکستانی فوج کے انجینئرز اور چینی ماہرین نے ایک دوسرے کے دوش بدوش کام کیا۔ یہ شاہراہ گلگت اور ہنزا کے علاقوں کو درہ خنجراب کے رستے میں چین کے صوبہ سنگیانگ سے ملاتی ہے۔ یہ سطح سمندر سے 15,100 فٹ بلند ہے۔ اس عظیم شاہراہ قراقرم کی تعمیر نو کا آغاز 16 فروری 1971 کو ہوا تھا اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد 18 جون 1978 کو اس کا افتتاح ہوا۔ شاہراہ قراقرم، جسے قومی شاہراہ 35 یا مختصراً N35 کہا جاتا ہے، پاکستان کو چین سے ملانے کا زمینی ذریعہ ہے۔ اسے قراقرم ہائی وے اور شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلوں قراقرم اور ہمالیہ کو عبور کرتی ہے۔ درہ خنجراب کے مقام پر سطح سمندر سے اس کی بلندی 4,693 میٹر ہے۔ یہ چین کے صوبہ سنگیانگ کو پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملاتی ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین بین الاقوامی شاہراہ ہے۔ یہ 20 سال کے عرصے میں 1986 کو مکمل ہوئی۔ اسے پاکستان اور چین نے مل کر بنایا۔ اس کی تعمیر کرتے ہوئے 810 پاکستانیوں اور 82 چینیوں نے اپنی جان دے دی۔ اس کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ چینی شہر کاشغر سے شروع ہوتی ہے، پھر ہنزا، نگر، گلگت، چلاس، داسو، بشام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور ہزارہ سے ہوتی ہوئی حسن ابدال کے مقام پر جی ٹی روڈ سے جا ملتی ہے۔ شاہراہ ریشم کا وجود انسانی تخلیقی ہنر کا ایک ادنا سا منظر ہے۔ معروف حیثیت میں اباسین یعنی دریا سندھ جیسے آریاؤں نے سندھو کہا، چین والوں نے اسے چام لوہو کہا، فارس کے دارالاعظم نے اسے بدوک کا نام دیا، سکندر اعظم مقدونی نے اس دریا کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے یونانی زبان کے تلفظ میں اسے سندوس کہا، لاطینی میں اسے سندس کہا گیا، عربوں نے اس دریا کے جلال اور جمال کی آمیزش کو محسوس کرتے ہوئے اسے بحر الذهب کے نام سے پکارا، یعنی سونا اگلنے والا دریا۔ دیگر مسلمان مورخین اور جغرافیائی دانوں نے اس کے پانی کی نیلی رنگت کا پیش نظر رکھتے ہوئے اسے نیلاب کہا، لداخ کے باشندوں نے اسے سانگپو کہا، تبت کے لوگوں نے اسے سنگ کہا، جبکہ کئی لوگوں نے اسے سدرا یا سودرا بھی کہنا شروع کر دیا۔ غرض کہ اس دریا کو جس جس قوم اور باطن کے لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں جو بھی نام دیا، اس کی قدامت اور عظمت، بساط اور شوکت کی ہزار میں کوئی بخل نہ پڑتا، اور یہ دریا متعدد دانشوروں اور شعراء کے ادبی مجموعوں کی بھی زینت بنتا رہا۔ پشتو زبان کے اس اباسین یعنی دریاؤں کے باب کی سطح ساحل پر بنائی جانے والی شاہراہ کبھی دریا کے دائیں اور کبھی بائیں ساحل پر ایک فنکار رقاصہ کی طرح
رقص کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دریائے سندھ، دریائے گلگت، دریائے ہنزا، ننگا پربت اور راکا پوشی اس کے ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ شاہراہ قراقرم کی مشکل پہاڑی علاقوں میں بنائی گئی ہے، اس لیے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں موجود ہے اور 413 کلومیٹر حصہ چائنا میں موجود ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے۔ ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بشام، داسو، چلاس، جگلوٹ، گلگت، ہنزا نگر، سست اور خنجراب پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک چلی جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہیں۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا تھا۔ موسموں کی شدت، شدید برف باری اور لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے، جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا۔ ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق شاہراہ قراقرم کے سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا۔ اس کی تکمیل تک 300 ملین کیوسک میٹر سنگلاس پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ یہ شاہراہ کیا ہے؟ بس عجوبہ ہی عجوبہ ہے، کہیں دلکش تو کہیں پراسرار، کہیں پرسکون تو کہیں بھل کھاتی شور مچاتی، کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی۔ اس کے سڑک کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ قراقرم کا نقطہ آغاز ضلع ہزارہ کے ہرے بھرے نظارے اور بارونق وادیاں تھاکوٹ تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تھاکوٹ سے دریائے سندھ بل کھاتا ہوا شاہراہ قراقرم کے ساتھ ساتھ جگلوٹ تک چلا جاتا ہے، پھر اسکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تھاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتے پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو سنگلاس پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ چلاس ضلع کا دیامیر کا اہم علاقہ ہے، اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناران سے بذریعہ بابوسر ٹاپ بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلاس کے بعد شاہراہ قراقرم ننگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں سے فیری میٹروز اور ننگا پربت بیس کیمپ تک جانے کے لیے جیپیں کرائے پر ملتی ہیں۔ رائے کوٹ کے بعد ننگا پربت دریائے سندھ اور شاہراہ قراقرم کا ایسا حسین امتزاج بنتا ہے جو سیاحوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے بعد پہلا اہم مقام جگلوٹ آتا ہے۔ جگلوٹ سے استور، دیوسائی اور اسکردو بلتستان کا راستہ جاتا ہے۔ جگلوٹ کے نمایاں ہونے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں 3 بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہوں۔ جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کے صدر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے، جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نلتر، اشکومن، غزر اور شندور وغیرہ بذریعہ جیپ یہیں سے جایا جا سکتا ہے۔ گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی پہچان راکا پوشی چوٹی ہے۔ آپ کو اس خوبصورت اور دیو ہیکل چوٹی کا نظارہ شاہراہ قراقرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ نگر اور ہنزا شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں۔ یہاں پر آ کر شاہراہ قراقرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر آ جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شاہراہ کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاح حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا ہو۔ پاسو کونس اس بات کی بہترین مثال ہے۔ ہنزا نگر کا علاقہ نہایت خوبصورتی کا حامل ہے۔ بلند چوٹیاں، گلیشیئرز، آبشاریں اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہیں۔ عتاباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک مصنوعی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی جو پہاڑ کے گرنے سے وجود میں آئی۔ سست کے بعد شاہراہ قراقرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجراب پاس ہے۔ سست سے خنجراب تک کا علاقہ بیاباد، دشوار اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل علاقہ ہے۔
خنجراب پاس پر شاہراہ قراقرم کی اونچائی 4693 کلومیٹر ہے۔ اسی بنا پر اس کو دنیا کی بلند ترین شاہراہ بھی کہا جاتا ہے۔ خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور بھی پائے جاتے ہیں، جن میں مارکوپولو بھیڑیں، برفانی چیتے، ریچھ، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ مل گیا۔ اس سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے بنجر پہاڑی سلسلے اور دیو قامت برفانی چوٹیوں، دریاؤں کی بہتات، آبشاریں، چراگاہیں اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو نہ صرف آپ کا سفر بہت خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم محض ایک سڑک نہیں بلکہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔